Leader of the House, you would like to conclude, ji. Thank you, Mr. Chairman. Bismillahirrahmanirrahim. چیئرمین صاحب، پچھلے سال سپٹمبر میں پریزیڈینشیل ایڈریس ہوا تھا اور گاہے بگاہے یہ موشن ایوان میں آتا رہا اور اس دوران کئی واقعات بھی گزرے، کئی چیلنجز کا بھی سامنا ہوا اور آج کی صورتحال اس سے کافی حد تک مختلف ہے جو سپتمبر 2019 میں تھی. اور ہمارے اپوزیشن کے دوست جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے پریزیڈنٹ کے ایڈریس پہ بھی بات کی اور اس دوران انہوں نے جو ان کا اپنا معافی ضمیر تھا وہ بھی بیان کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کا ایڈریس دو چیزوں کا احاطہ کرتا ہے. ایک گورنمنٹ کی جو اچیومنٹس ہیں اور دوسرا فیوچر کا جو پلان ہے، وے فارورڈ. تو آج میں سب سے پہلے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو عمران خان ایز پرائم منسٹر ان کو ایک یونیک ڈسٹنکشن حاصل ہے جو آج تک پاکستان میں کسی حکومت کو حاصل نہیں ہو سکی. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان کی پہلی اچیومنٹ حکومت میں آنے سے پہلے کی ہے. وہ کیسے؟ 22 سال پہلے ایک شخص ایک جدوجہد کا آغاز کرتا ہے، نہ کسی پولیٹیکل فیملی سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی مالدار فیملی سے کوئی تعلق ہے، نہ پاکستان کے سیاسی مروجہ جو قوانین چل رہے تھے، جو ایک کلچر سیاسی چل رہا تھا اس سے کوئی تعلق ہے. صرف ایک تکلیف تھی، صرف ایک احساس تھا کہ یہ ملک جو اتنے وسائل سے مالا مال ہے، جس کی افرادی قوت، جس میں اتنی جان ہے، وہ اس سیاسی نظام کے ڈھانچے کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے. اور یہ جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کے دو پہیے ہیں. کم از کم پچھلے 30-40 سال سے تو ہم وہ دیکھ رہے ہیں. وہ تھا 2 پارٹی سسٹم. اور یہ جو 2 پارٹی سسٹم تھا اس کی بنیاد 2 خاندانوں کے اوپر تھی. اور ان 2 خاندانوں کی بھی اگر آپ ابتدا دیکھیں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مگر یہ ایک سیاسی تاریخ کا حصہ ہے کہ ان کی ابتدا کسی نہ کسی ڈکٹیٹر سے ہوتی ہے. یعنی ایوب خان کے بعد بھٹو صاحب تشریف لاتے ہیں، ضیاء الحق کے بعد نواز شریف صاحب تشریف لاتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو عمران خان نے جب تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو انہوں نے اپنی طاقت کو، انہوں نے اپنے یقین کو صرف ایک قوت کے اوپر رکھا، وہ تھا ان کی قوم. اور شروع میں ان کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی. لوگوں نے کہا کہ یہ ناممکن کام ہے، یہ آپ کیسے کر پائیں گے، یہ نہیں ہونے والا، یہ سیاست آپ کے پاس کی بات نہیں. مگر میں اس پہلی کامیابی کی بات کرتا ہوں کہ جب پاکستان کے قوم کو یقین ہوا تو سب سے پہلی کامیابی یہ کہ اس 2 پارٹی سسٹم ڈیپلی انٹرینچڈ ان دا پالیٹکس آف پاکستان، عمران خان نے، تحریک انصاف نے اس 2 پارٹی سسٹم کو توڑا اور اقتدار ان کے حصے میں آیا. یہ وہ پہلی اچیومنٹ ہے جو کہ حکومت میں آنے سے پہلے کی ہے. دوسری بات، چیلنج. اچیومنٹ یہ نہیں تھی کہ آپ نے حکومت میں آنا ہے جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا، مرکز اقتدار کا حصول. فرق یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو سیاست ہے، جو نظریہ ہے جس کے اوپر عمران خان کھڑے ہیں، وہ صرف اقتدار کا حصول نہیں ہے، وہ اقتدار کا حصول ہے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ اس ملک کی بہتری ہو اور اس قوم کی بہتری ہو. تو یہ ایک چیلنج تھا،
یہ جانتے ہوئے کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا تاج ہے. اور یہ چیلنجز ساری عمر وہ چیلنج قبول کرتے رہے. انہوں نے چیلنج قبول کیے. 4 بڑے چیلنج تھے. جب دیکھا تو معیشت زبوں حالی کا شکار، پاکستان عالمی دنیا میں ایک تنہائی کا شکار، ملک کے اندر کرپشن اور مافیاز کا راج، اور ادارے زبوں حالی کا شکار، شکست اور ریخت کا شکار. یہاں سے سفر شروع کیا. مختصر وقت ہے، یہ طویل سفر ہے، مگر میں وقت کی نداقت کے مطابق میں اپنے آپ کو بالکل محدود کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کو چیزوں کو پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلی پرائرٹی وار فوٹنگز پر، کیونکہ پاکستان نہایت تیزی سے نیچے جا رہا تھا، معیشت دیوالیہ پن کا شکار تھی، تو سب سے پہلا کام معیشت کو اس سے کام دینا تھا. اور یہاں پر دوستوں نے بڑی تنقید کی. میں چاہوں تو صرف اس ایک بات پر ہم ایک لمبی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، مگر میں پھر کوشش کروں گا. صاحب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پریزیڈنٹ کی سپیچ کو کنکلوڈ کر لیں، دین یو کین کنٹینیو. یہ پریزیڈنٹ کی سپیچ سے ہے، اور میں ریفر نہیں کرنا چاہتا یہاں پر جو باتیں ہوئی ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بلکہ فرض ہے ایز اے لیڈر آف دا ہاؤس کہ یہاں جو نکات اٹھائے گئے میں ان کا جواب دوں، کیونکہ اگر ان نکات کا جواب نہیں تو صرف ایک طرف کا نقطہ نظر جاتا ہے. میں غیر ضروری بحث میں نہیں اٹھوں گا. سر میں چاہ رہا ہوں ان کا آپ جواب دیں، بٹ آفٹر وی کنکلوڈ دس، بیکاز وی ہیو ٹو گو تھرو اے پروسیجر آفٹر یور کنکلوژن. But all those points were raised during the presidential debate, sir. So you have to keep a balance on both sides. And especially understanding. میں تو زہر بلوچ پہ بات نہیں کر رہا، میں تو بتاخوری پہ بات نہیں کر رہا، میں تو کچھ جے آئی ٹی کی بات نہیں کر رہا. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو یہاں نکات اٹھائے گئے اور جن کا ڈائریکٹ تعلق ہے. معیشت کا تعلق نہیں ہے پریزیڈنشل سپیچ کے ساتھ ہے. یہاں پر ریٹورک کیا کیا معیشت کے لیے، میں ریٹورک کا جواب نمبر سے دینا چاہتا ہوں. ٹیکس کی بات ہوتی ہے، 17% انکریز ان ٹیکس ریونیو، 134% انکریز ان نان ٹیکس ریونیو، 137% انکریز ان ایف ڈی آئی. آپ کے لیے ہوئے قرضے 5,000 بلین واپس کیے، پاکستان کی معیشت کو سمت دی، امپورٹس میں کمی لائے، ٹیکسز کا بوجھ عوام پر لانے کے بجائے اکنامک اسٹیمولس کو اہمیت دی، ٹیکسز میں کمی کی گئی. کیوں؟ تاکہ جو لوکل انڈسٹری ہے وہ جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. آسٹیرٹی میئرز لیے گئے. یہاں پر بات کی جاتی ہے عوام کی. آپ اپنا طرز عمل تو دیکھیں. آپ جب حکومتوں میں تھے آپ اپنا شاہانہ لائف سٹائل تو دیکھیں. کیا آپ اس وقت دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں مجھے کہ جب آپ حکومتوں میں تھے تو کیا دنیا میں آپ ان عوام کو ریپرزینٹ کر رہے تھے جن کی آج آپ بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس طرح رہ رہے تھے جس طرح آپ کے عوام ہیں؟ کیا آپ کا طور طریقہ وہی تھا جس طرح آپ کے عوام کا طریقہ ہے؟ آج اب آپ اقتدار سے باہر ہیں تو آج آپ کو عوام کو آپ نے صرف ووٹ کی مشین کے طور پر رکھا ہوا ہے. عوام کو آپ نے صرف سیاسی نعرے کے لیے رکھا ہوا ہے. اور غریب عوام سے محبت کریں مگر غربت سے نفرت کریں. تو ہم نے آسٹیرٹی میئرز کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہاں سے اکثر سمائلز آتی ہیں. میں مانتا ہوں یہ اس لیے نہیں کہ اگر آپ آسٹیرٹی کا مظاہرہ کریں گے تو خزانہ بھر جائے گا. نو، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی نیت کو، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے احساس کو جو آپ کی عوام کے ساتھ ہے. تو پرائم منسٹر نے اس کی ابتدا اپنی ذات سے کی، اپنے آپ سے کی. جب پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے کم کیے، جب بیرون ملک دوروں پر گئے تو اس طرح گئے کہ وہ اپنی عوام کے نمائندے لگے.
وہ کسی شاہی بیڑے کو لے کر نہیں جاتے رہے، صرف یہ فرق ہے. اور جناب اپنے گھر کو خود چلایا، کوئی کیمپ آفیسز نہیں بنائے، کوئی سیکیورٹیز کے بندوبست نہیں کیے، ملنگ آدمی وہی شلوار قمیض اور اسی طرح ایک عام آدمی کی طرح. پھر آپ کہتے ہیں ریاست مدینہ کا نام، کس کا نام لیں پھر؟ یہاں پر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ بھائی، وہ دوست جو دین کے دائی ہیں، ان سے لے کر جو لبرل سوچ کے مالک ہیں، سب ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں تو جیسے آگ لگ جاتی ہے. ان کو تو آج تک عادت یہ پڑی رہی کہ ناروے کا نام لیں، برطانیہ جیسے بننے کی کوشش کریں، امریکہ جیسے بننے کی کوشش کریں. نو، ہمارا آئیڈیل اگر لیڈرشپ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، اور اگر ویلفیئر اسٹیٹ تو ریاست مدینہ. اور یہ اذان میری گواہی دے رہی ہے کہ جو میں نے لفظ کہے. میں معیشت کی بات کر رہا تھا، میں صرف مختصراً یہ بات کروں گا کہ جو اقدامات لیے گئے، دنیا نے اس کی پذیرائی کی. آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، موڈیز کی ریٹنگ ہو، بلومبرگ کا انالیسس ہو، کچھ بھی ہو، آپ مت مانیں اس کو. ابھی حال ہی میں خود باہر بیٹھے ہوئے پاکستان کے مزدور، ایکسپیٹریٹس، انہوں نے ایک مرتبہ پھر ایک ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہے، اپنی حکومت کو اعتماد کا اظہار کیا ہے. ریکارڈ 2.4 بلین US ڈالر 2019 اور 20، جبکہ کووڈ بھی چل رہا ہے، ریمیٹنسز پاکستان میں آئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس اعتماد کا اظہار ہے جو پاکستان کے عوام، جو پاکستان کا مزدور اس حکومت اور اس حکومت کی لیڈرشپ پہ کرتا ہے. 51% انکریز ہے یہ پچھلے سال سے. اور اگر آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس سے پہلے یہ بالکل سٹیگننٹ رہا ہے. 3 سال اگر PMLN کی آپ دیکھ لیں، وعدے ہمیں یاد دلائے جاتے ہیں. اور کیونکہ میں نے لیبر اور ورکرز کی بات کی تو ایک وعدہ تھا ہرے پاسپورٹ کی عزت کا بھی. فیکٹ سے بات کروں گا. ابھی گلوبل پاسپورٹ انڈیکس، اس کی رپورٹ آئی ہے، 6 پوزیشنز پاکستان کی رینکنگ بہتر ہوئی ہے گرین پاسپورٹ کی. اور میں یہ واضح کرتا چلوں کہ رینکنگ کیوں بہتر ہوتی ہے. 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں اس رینکنگ کے، ایک موبلٹی کا اور دوسرا UNDP ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. ان دونوں کمپوننٹس کی بنیاد پر یہ رینکنگ ہوتی ہے اور 6 درجے یہ رینکنگ امپروو ہوئی. ہمارے فاضل دوست نے ٹورزم پہ بات کی، میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا، مگر صرف اتنا کہ 2 اہم چیزیں تھیں. ٹورزم میں فوربس کا انالیسس 20 ٹاپ ڈیسٹینیشن میں پاکستان، اور نہ صرف وہ انالیسس، ٹریول ریسٹرکشنز میں جو ایڈوائزریز میں جو ریلیکسیشن تھی. اور آپ نے دیکھا کہ پرنس ولیم، کیٹ ولیمز ادھر آتی ہیں اور لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور پاکستان کا ایک سافٹ اور ایک پیسفل امیج ہے وہ دنیا میں جاتا ہے. سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، گراؤنڈز آباد ہوتے ہیں. پھر بات ہوئی، وعدوں کی بات ہوئی، بار بار کہا جاتا ہے نوکریاں اور گھر. ابھی کنسٹرکشن پیکج اناؤنس ہوا، انہی بینچز سے کہا گیا، اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ماضی کا صیغہ استعمال نہ کریں، اور میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مستقبل کا صیغہ استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ کا مستقبل کا صیغہ یہی ہے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کر پائیں گے، یہ نہیں کر سکیں گے. ہم بھی ادھر ہیں، آپ بھی ادھر ہیں، ہم آپ کو یہ سب کام کر کے دکھائیں گے. ہاؤسنگ I'll have to take a break for نماز، اس لیے میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ اگر آپ کا another 10 minutes. ہاؤسنگ یہ کس کے لیے؟ یہ کوئی سرے محل کی یہاں بات نہیں ہو رہی، یہ بڑے بڑے سیاسی خانوادوں کے گھروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایکڑوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ 5 اور 10 مرلے کے گھروں کی بات ہو رہی ہے. جب پرائم منسٹر ایک شیلٹر لیس آدمی کو دیکھتا ہے، صبح پناہ گاہیں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ پاکستان کا عام آدمی
जो सारी उम्र किराए के घर में गुजार देता है, इसी उम्मीद और इसी आस के साथ कि कभी वो भी अपनी छत का मालिक हो सकेगा, ये स्कीम उनके लिए है, आपको शायद समझ ना आए। और आपने जो सब्सिडी की बात की, वो सब्सिडी उस आदमी के लिए है जो एक घर बनाने जा रहा है। पहली दफा मॉर्गेज फाइनेंसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया पाकिस्तान में, ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। आपको चाहिए कि सियासत को एक तरफ रखें और इन इक़दामात की तो हम आपसे तवक्का करते हैं कि आप इन इक़दामात को सपोर्ट करेंगे। सिर्फ 5 से 7% इंटरेस्ट के ऊपर आदमी वही जो पैसे जो अपने किराए के लिए देता था, आज वो किस्त अदा करेगा और अपने घर का मालिक हो जाएगा। अयूब खान के जमाने के बाद से कोई बड़े डैम्स, हाइडल प्रोजेक्ट के मंसूबे नहीं हुए। कागजों में तो चलते रहे, हम भी सुन रहे हैं करसे से, ये मंसूबा वो मंसूबा। पहली मर्तबा 60 साल के बाद इन मंसूबा पर अमली काम शुरू होने जा रहा है। दामिर भाषा डैम 4500 मेगावाट, और उसके ऊपर एक लंबी डिबेट हो सकती है कि सिर्फ इस एक डैम से कितने फायदे हो सकते हैं, चाहे वो ज़राअत हो या मईशत हो, वो उसमें अभी टाइम नहीं है कि मैं उसमें जा सकूं। मगर दामिर बादशाह, कोहाला डैम, मोहम्मद डैम, 3 बड़े हाइडल प्रोजेक्ट। फॉरेन अफेयर्स पे मैं कुछ कलामात जरूर कहना चाहूंगा अपनी तकरीर वाइंड अप करने से पहले। मोदी का जिक्र यहां पर हुआ, कश्मीर का जिक्र यहां पर हुआ, यूएन का जिक्र यहां पर हुआ। मोदी फख्र से कहता होता था 2 चीजें, एक कि हमने पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर दिया, और वो कामयाब थे इसलिए कि उन्होंने उस वक्त के हुक्मरानों के साथ जाती दोस्ती की पींगे बढ़ाई थी। वो तशरीफ लाते थे यहां पर, उनके घरों में क़याम फरमाते थे, वो जाते थे तो यहां से साड़ियों के, आमों के, मिठाई के तोहफे जाते थे। वो मिलते थे तो कश्मीर पे बात नहीं करते थे, वो सजन जंदाल के साथ बैठकर अपनी बिजनेस डील्स तय करते थे। तो क्या फिर पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार ना होता? ये जाल बुने जा रहे थे और उस वक्त की क़यादत आलमी सतह पर एक कॉन्फिडेंस के साथ बैठकर बात करने के बजाय पर्ची जेब में लेकर घूमती रहती थी। मगर अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, और पाकिस्तान को इमरान खान की सूरत में एक कैरिज्मेटिक लीडर नसीब हुआ। वो लीडर जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं था, जिसके क्रेडेंशियल्स पॉलिटिक्स में आने से पहले भी दुनिया जानती थी, और जब वो किसी आलमी रहनुमा के साथ बात करता है तो उसको 1000 इख्तलाफ हो, एक बात पर उसको भी यकीन होता है कि ये शख्स अपनी जात के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए मेरे साथ अपना मुकदमा लड़ रहा है, और यही उसकी कामयाबी का राज था। हाई प्रोफाइल विजिट्स हुए, यहां भी लोग आए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ ले गए, मगर जब वो तशरीफ लेकर जाते हैं तो उनका इस्तकबाल इस मरतबा मुख्तलिफ तरीके से होता है। मैं खुसूसी तौर पर जिक्र करना चाहूंगा यूनाइटेड नेशन में जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, और मैं समझता हूं कि वो एक हिस्टोरिक स्पीच थी कि जिस तरीके से वहां पर उन्होंने कश्मीर का मुकदमा पेश किया विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स, और यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर यूनाइटेड नेशन की करारदादों पर अमल दरामद पर जोर दिया, दुनिया को मुतनब्बे किया कि अगर आप इंसाफ के रास्ते को नहीं चुनेंगे और मफादात के रास्ते पर चलेंगे तो उसके बड़े खतरनाक नतीजे पूरी दुनिया के लिए होंगे। और न सिर्फ कश्मीर के ऊपर, यूनाइटेड नेशन के फोरम पर खड़े होकर इस्लामोफोबिया पर बात की, दुनिया को झंझोड़ा, उसके मुज़मरात से आगाह किया, और तीसरा यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर नामूसे रिसालत की भी बात की। दुनिया को बताया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर याद रखें कि देयर इज अ रेड लाइन, जहां पर हुर्मत की बात है, जहां पर नामूसे रिसालत की बात है, वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपकी खत्म हो जाती है। ये मुसलमानों के जज्बात, ये मुसलमानों के ईमान का मसला है, और ये वही लीडर ये बात कर सकता है
جو کنوکشن کے ساتھ بات کرنے کی اہلیت رکھتا ہو. ریجنل سطح پر جب خطے میں ایشوز آئے تو پاکستان نے مدبرانہ طریقے سے سائڈز لینے کے بجائے ایک میڈیٹر، ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کیا. چاہے وہ سعودی عرب کے معاملات ہوں، ایران کے معاملات ہوں، اس سے یہاں پر تناؤ میں بھی کمی آئی. پاکستان کے جو وقار ہے، جو سٹیٹس ہے، اس میں بھی اضافہ ہوا. پاکستان کا جو رول افغان پیس پروسیس کے ساتھ کے سلسلے میں رہا، امریکہ سے لے کر پوری دنیا، خطے کے ممالک سب اس کے معترف ہیں. اور آپ دیکھیں اس رول میں جس مودی کی بات کرتے ہیں، جو سمجھتا ہے کہ وہ اس نے بڑی انویسٹمنٹ کی تھی افغانستان میں، وہ سارے پیس پروسیس سے اس کو اٹھا کر باہر کیا. کون ہے آئسولیٹ آج؟ پاکستان کہ مودی؟ لداخ میں جاتا ہے، وہاں مار پڑتی ہے. کون ہے آئسولیٹ؟ پاکستان کہ مودی؟ ایران کے ساتھ بڑا فخر کے ساتھ کہتا تھا، چابہار کی بات ہوتی تھی. آج کے اخبار آپ نے اٹھا کر دیکھ لے، چابہار ریلوے سے بھی اٹھا کر اس کو باہر کر دیا گیا ہے. کون ہے آئسولیٹ؟ پاکستان کہ مودی؟ آج بھارت کے اندر، کشمیر میں تو جو ہو رہا ہے، آج بھارت کے اندر بھی ایک شکست و ریخت کا عمل جاری ہے. کون ہے آئسولیٹ؟ پاکستان کہ مودی؟ جناب چیئرمین، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف، اور اگر 5 منٹ اور مجھے صرف دے دیں. میں اب آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ آپ ذرا ساری سپیچز اٹھا کے یہاں پر دیکھ لیں، اپنے کولیگز کو دیکھ لیں، تو پھر اس کے بعد آپ یہ بات کریں تو شاید اس میں وزن ہو. تیسری اہم چیلنج پاکستان کے اندر کا، انسٹیٹیوشنل ریفارمز کا، مافیاز کا، کارٹیلز کا. کوئی ٹکر نہیں لیتا تھا. نوٹس سب لیتے تھے اور زبان درج عام تھا. کیا ہوتا ہے؟ نوٹس ہوتا ہے، کوئی کمیشن بن جاتا ہے اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. نو سر، آپ نے دیکھا کہ اور یہ نوٹس بھی پچھلی حکومتوں کے لیے جاتے ہیں. اس حکومت نے نئی روایت قائم کی. ایشو آیا چینی کا، یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آیا. ایوب خان کے زمانے سے یہ سنتے آ رہے ہیں، آتا ہے ختم ہوتا ہے، آتا ختم ہوتا ہے. یہ جن سیاسی خاندانوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ تو چالی اس چینی کے بزنس کے اوپر رہے ہیں اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ. تو اس ایشو کو ایڈریس کیا. کس طرح کیا؟ نوٹس سے بات شروع ہوتی ہے. نوٹس وہ کیا؟ عام آدمی کو چینی مہنگی مل رہی. نو، کوئی شارٹ ٹرم نہیں. شارٹ ٹرم میئرز اپنی جگہ، مگر کیوں ہوتا ہے ہر دفعہ؟ اس کے اوپر کمیشن بنا، فورینزک انالیسس ہوا، پھر کہا گیا اچھا یہ باتیں ہوگی، ایکشن نہیں ہوگا. ایکشن میٹرکس اناؤنس ہوا، اور یہ ایکشن میٹرکس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک تاریخ ساز ہے. اس میں صرف یہ نہیں کہ اس کو ٹانگ دو، اس کو ٹانگ دو اور معاملہ ختم. نو، جہاں پر پینل ایکشن لینے کی ضرورت ہے وہاں پر پینلائز کریں لوگوں کو. جہاں پر اداروں کی کوتاہی ہے وہاں پر ادارے جواب دہ ہوں گے کہ یہ کیوں ہوئی. جہاں پر سسٹم میں لیکونا ہے، اس سسٹم میں لیکونا جو ہے اس کی نشاندہی اور اس کو کریکٹ کرنے کی بات، تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ ایشو ختم ہو. اور اسی طرح مافیاز کا ذکر یہاں ہمارے دوستوں نے بھی کیا. یقیناً اب آپ کو سارے مافیا سر اٹھاتے نظر آئیں گے. کیوں؟ ہم نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے. ہمیں پتہ ہے جب تک ان کا کام چلتا رہتا ہے یہ سکون سے بیٹھے رہتے ہیں، مگر جب ان کو کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو یہ اپنے دانت دکھاتے ہیں. یہ دکھائیں دانت اپنے، مگر یہ بھی سن لیں کہ اس مرتبہ ان کا واسطہ جس شخص کے ساتھ ہے اس کا نام عمران خان ہے. وہ کسی بھی قیمت پر چلا جائے گا، مگر اپنے مقصد سے اور ان کو ان کے انجام پر پہنچانے سے
کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. آخر میں مختصر کرتے ہوئے ڈیٹیل میں جائے بغیر ڈیجیٹل پاکستان کا صرف نام لوں گا, اس پہ پھر کسی دن بات کریں. احساس پروگرام ایک پوری ڈبیٹ چاہیے اس کے لیے, جو کہ گیم چینجر ہے, اور پہلی مرتبہ کسی حکومت نے, ریاست نے ماں جیسا کردار ادا کیا اپنے ان عوام کے لیے جن کا کوئی پرسان حال نہیں. اور کووڈ, مجھے بڑا دکھ ہوا یہاں پر آج کچھ دوستوں نے جب اٹھ کر بات کی, سب کا ایشو ہے یہ, مگر خدا کے لیے آپ سیاست کریں مگر فیکٹس کے اوپر بات کریں, آپ مس ریڈ نہ کریں اس موضوع کے اوپر. کوئی کہہ رہا کنفیوژن ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. پہلے دن سے ایک سٹانس تھا, اور یہ وہ سٹانس تھا. ہوا کیا, جب کووڈ آیا تو سب نے اپنے اینٹیناز, اپنے ٹی وی, اپنے چینلز, اپنے اخبار اور اپنے رخ کدھر کیے؟ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, یورپ میں کیا ہو رہا ہے, وہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ مگر جو کانفیڈنٹ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بیسٹ پریکٹسز سے ضرور سیکھتی ہے, مگر وہ فیصلے اپنے زمینی حقائق, اپنی انوائرمنٹ, اپنے عوام کو دیکھ کر لیتی ہے. پہلے دن عمران خان نے جب وارن کیا تھا دنیا کو کہ کورونا وائرس کے ساتھ ساتھ ہنگر وائرس بھی ہے, یہ ہنگر وائرس کورونا سے زیادہ مہلک ہے, آپ کو جو بھی مینجمنٹ کرنی ہے ان دونوں کو ساتھ رکھ کے, یہ صرف لائف اور لائیولیہڈ کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہنگر اور لائف کا بھی معاملہ ہے. آج میں دیکھ رہا تھا یو این کی رپورٹ آئی ہے جولائی 2020 کی ہنگر کے اوپر. آج ساری دنیا وہی بات کر رہی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو اس وقت اموات اور جو نقصان ہنگر کی وجہ سے ہوگا وہ شاید کووڈ سے بھی زیادہ ہو. تو ہم نے ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ لیا, اور ہمارے پاس ٹولز کیا تھے. یہاں پر ہم 18th امینڈمنٹ اور NFC کی بات ہوئی, آپ نے کوہرام مچا دیا, آپ نے کہا یہ بات نہیں ہوگی, بات نہیں کرنے دیں گے. ہیلتھ ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے. کیا آپ کے پاس انفراسٹرکچر موجود تھا آپ کے صوبوں میں؟ اگر میں دیکھوں پیچھے تو مجھے تو کہیں ایڈز کی وبا کی صورت میں ایڈز نظر آتی ہے, کہیں مجھے ماؤں کی گود میں کتے کاٹے کے بچے بلکتے ہوئے مرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور ان علاقوں میں کہ جہاں کے لیڈر 30 سال حکومتوں میں رہے ہیں, اس ہیلتھ اسٹرکچر کے ساتھ ہم نے اس کمی کو بھی پورا کیا. ہم نے PPE کے حوالے سے بات ہو, وینٹیلیٹرز کے حوالے سے ہو, ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہو, لیبارٹریز کے حوالے سے ہو, اور یہاں کہا گیا کہ آئیں بتائیں, روز ہر دوسرے دن بریفنگ ہوتی ہے NCOC کی. آپ سننا نہ چاہیں تو اس کا تو کوئی حل نہیں, مگر ہم پھر بھی حاضر ہیں, جہاں آپ کہیں گے آپ کو بتائیں گے. اور آج دنیا معترف ہے کہ پاکستان نے جس خوش سلوکی کے ساتھ اس معاملے کو مینج کیا, آج فلیٹنڈ ہے کرو, آج صورتحال بہتر ہے. آج پاکستان کی حکومت نے جو لاک ڈاؤن کے, سمارٹ لاک ڈاؤن کے اثرات تھے اس سے بھی نپٹا, فوڈ سیکیورٹی مہیا کی, اور اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں رہا, کوئی بھوکا نہیں سویا. میں اپنی تقریر یا اپنی بات کو اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میں کل دیکھ رہا تھا ESPN کی ہیڈ لائنز تھی پوری دنیا میں, اسپورٹس چینل ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. فار چینج مجھے یہ ہوئی کہ ایک وقت تھا کہ کبھی ہم پاناما میں کیریکیچرز دیکھتے تھے پاکستانی پرائم منسٹرز کے دنیا کے اخباروں میں, کہیں پر کسی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو پرسنٹیج کے حوالے سے لکھا جاتا تھا, مگر جو ہیڈ لائن آپ کے میرے پرائم منسٹر کی لگی وہ یہ تھی کہ عمران خان از بورن ٹو ون. میں کہتا ہوں یس, عمران خان از بورن ٹو ون اینڈ پاکستان از باؤنڈ ٹو سکسیڈ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.